عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کی جانب سے بجلی کے ٹیرف میں حالیہ تبدیلیوں اور فکس چارجز کے نفاذ پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان ترامیم پر بات چیت کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مہنگی بجلی کا اضافی بوجھ کم آمدنی والے اور متوسط طبقے پر نہ پڑے۔ مذاکرات میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ اقدامات معاشی استحکام اور حکومت کی جانب سے IMF کو دی گئی یقین دہانیوں کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ حکومت نے حال ہی میں چھوٹے صارفین پر 132 ارب روپے کے فکس چارجز عائد کرنے اور سبسڈیز کا رخ صنعتوں کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی نیپرا نے منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے بانی PTI کی صحت اور ان کی شفا ہسپتال منتقلی کے مطالبے پر پارلیمنٹ کے احاطے میں جاری دھرنے کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو یہ دھرنا رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا اور شرکاء یہیں سحری، افطاری اور تراویح کا اہتمام کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کی صحت پر توجہ دینا خود حکومت کے مفاد میں ہے اور اس معاملے پر کسی قسم کی لیت و لال برداشت نہیں کی جائے گی۔ بانی PTI کی حالیہ خاموشی اور سپریم کورٹ سے ملنے والے جزوی ریلیف نے ملک کے سیاسی حلقوں میں ممکنہ ڈیل یا نرمی کی قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ تاہم باخبر ذرائع کے مطابق اس خاموشی کی بڑی وجہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر سخت پابندی ہے، جس کی بنا پر وہ گزشتہ کئی ماہ سے کوئی سیاسی پیغام جاری نہیں کر سکے۔ اسٹیک ہولڈرز کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو اہل خانہ یا وکلاء تک رسائی دی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا سابقہ سخت اور جارحانہ لہجہ برقرار رکھیں گے یا مفاہمت کی کوئی راہ نکلے گی؟ پارٹی کے اندر بھی ان کے غیر متوقع مزاج اور اصولی موقف پر سختی کی وجہ سے غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام قومی دفاع کا حصہ ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا یا مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ہائی الرٹ ہے اور کسی بھی غلط اندازے کی صورت میں دشمن کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عالمی طاقتیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں تو دیگر امور پر بات چیت ممکن ہے، لیکن دفاعی صلاحیتیں ریڈ لائن ہی رہیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سینئر سیاستدان اور پنجاب کے سابق صوبائی وزیر زعیم قادری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زعیم قادری کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی صرف مؤثر پالیسی سازی نہیں بلکہ اس کے عملی نفاذ سے مشروط ہے اور اس عمل میں سینئر سول سرونٹس کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں اسٹریٹجک پالیسی ڈائیلاگ کے تحت 124ویں نیشنل مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معاشی سمت، مالیاتی اصلاحات اور ادارہ جاتی مضبوطی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات، ٹیکس دائرہ کار میں توسیع، عوامی مالیاتی نظم و نسق میں بہتری اور شفافیت کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مالیاتی پائیداری، توانائی اصلاحات اور ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک سوچ، ڈیٹا پر مبنی فیصلوں اور بین الوزارتی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ چائلڈ ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 10,000 بچوں کی کامیاب سرجریز کر کے ان کی جانیں بچائی گئی ہیں اور اب علاج میں تاخیر کے باعث کوئی بچہ دل کے عارضے سے جان سے نہیں جائے گا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مارچ میں 1000 بستروں پر مشتمل نئے چلڈرن ہسپتال کی تعمیر شروع ہوگی، جبکہ 1000 بیڈز کا نواز شریف کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق صوبے میں 18 ہسپتالوں میں بچوں کے ہارٹ سرجریز جاری ہیں اور اس مد میں 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ صحت کا مجموعی بجٹ 630 ارب روپے رکھا گیا ہے۔
بنگلہ دیش میں تاریخی عام انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق طارق رحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اتحادی جماعتوں کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ بی این پی اور اتحادیوں کو 299 میں سے 212 نشستیں ملی، جبکہ جماعت اسلامی 70، نیشنل سٹیزن پارٹی 5 نشستیں جیت سکی۔ انتخابات میں 7 خواتین منتخب ہوئیں اور ٹرن آؤٹ 60% رہا۔ ساتھ ہی قوم ریفرنڈم میں 73% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا، 27% نے مخالفت کی۔ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کا دعویٰ کیا اور کہا کہ صرف ریٹرننگ آفیسرز کے دستخط شدہ گزٹ میں شائع نتائج قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔